سورۃ البقرہ آیت نمبر 168، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال اور طیب ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلی آیات مبارکہ میں محبت اللہ کے لیے کرنے کے آداب سکھائے، یعنی ہمارے کردار کوئی بھلائی کے لیے اللہ نے بات فرمائی اور اصول بیان کیے، اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جسمانی صحت کے لیے اصول متعین فرما رہے ہیں، اور اس کے بارے میں پہلی بات یہ ذکر ہو رہی ہے کہ اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے وہ کھاؤ۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے نہیں فرمایا، بلکہ انسان کا لفظ استعمال کیا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اے زمین پہ بسنے والے انسانوں، تو وہ کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے، یعنی یہ حکم اللہ نے ہر انسان کو دیا ہے، صرف مومنوں کو نہیں۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا اللہ ہر انسان کی بھلائی چاہتے ہیں، ہر انسان کی جسمانی صحت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ویسے ہی احساس ہے جیسے ان کی روحانی صحت کا اللہ کو احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو آسمان سے بھیجا تو اس کے لیے جو خوراک اللہ نے متعین فرمائی ہے، یعنی اللہ کا ذکر، اس کی بندگی و عبادت، وہ بھی آسمان سے اتاری، یعنی وحی کی صورت میں، شریعت کی صورت میں، قرآن و سنت کی صورت میں۔ اور زمین جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ہمارے جسم کو تخلیق فرمایا، یعنی مٹی سے انسان کو تخلیق کیا گیا، تو اس کی غذا بھی اللہ نے ہماری زمین سے اگائی ہے۔ ہم وہ چیزیں کھاتے ہیں جو زمین سے اگتی ہیں، اگر زمین پہ چرنے پھرنے والے جانوروں کا گوشت بھی کھاتے ہیں تو وہ بھی اسی زمین سے چارہ، پانی، کھانا سب کچھ حاصل کرتے ہیں۔ کھانے میں ہمارے پاس یا اناج ہوتا ہے یا گوشت ہوتا ہے یا دودھ وغیرہ، یعنی جانوروں سے حاصل ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں زمین سے ہی اپنا رزق حاصل کرتی ہیں، زمین ہی ہمارے لیے رزق کا سامان مہیا کرتی ہے، ہمارے جسمانی رزق کا، جسمانی غذا کا سامان ہمارا زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے جیسے ہمارے روحانی غذا کا سامان فرمایا، ویسے ہی ہمیں بتایا کہ زمین سے تمہیں نکلنے والی کیا چیزیں کھانی چاہیے۔ تو اللہ نے بتایا سب سے پہلی بات حلال ہونا چاہیے اور طیب ہونا چاہیے۔ حلال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت مزید آیات مبارکہ میں فرمائی ہے کہ ہر پاکیزہ چیز اللہ نے حلال کی ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پاکیزہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے یا نہیں ہے، اور پھر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دیے کہ حلال وہ چیزیں ہیں، یعنی جانوروں میں سے وہ جانور جو اپنی کچلیوں سے شکار، اپنے دانتوں سے شکار کرتے ہیں، وہ حرام ہیں، اور اسی طرح پرندوں میں سے وہ جانور جو اپنے ہاتھ سے، یعنی اپنے پنجے سے شکار کرتے ہیں، اپنے پنجوں سے پکڑ کے کھاتے ہیں، جیسے طوطا بھی پنجے سے پکڑتا ہے، عقاب، کوا، یہ چیزیں پنجے سے شکار کرتی ہیں، تو یہ بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے پرندے وہ سب حلال ہیں، اس کے علاوہ جو جانور ہیں وہ سب حلال ہیں۔ گدھے کے لیے البتہ الگ سے روایت ملتی ہے، آپ نے فرمایا کہ گدھا بھی، گھریلو گدھا جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی اس میں مردار ہے، خنزیر ہے، اور بہہ گیا خون ہے، اور اس کے ساتھ وہ چیز، ہر وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ یہ جہاں پہ تفصیل آئے گی ہم وہاں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ تمام چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں۔ تو حلال اور پاکیزہ چیزیں وہ ہیں جو کہ طیب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بتلائی ہیں کہ یہ حلال ہیں اور ان کو تم کھا پی سکتے ہو۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا لفظ استعمال کیا، صرف مسلمان کا نہیں، یعنی حلال چیز ہر انسان کو کھانی چاہیے۔ تو اس میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، خواہ انسان کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقے یا کسی بھی گروہ یا کسی بھی علاقے یا کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، وہ دوسروں کا حق نہ کھائے، یہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اس چیز کو پوری دنیا مانتی ہے کہ دوسروں کا حق نہ کھایا جائے، کیونکہ وہ حلال نہیں رہتا۔ تو بہرحال حلال ہونا چاہیے۔ اب کھانے کے آداب اور بھی بہت زیادہ ہیں جو حدیث مبارکہ میں، کہ حلال کھانا بھی آپ نے کیسے کھانا ہے، حلال پینا ہے تو وہ بھی کیسے پینا ہے، اس کے بھی آداب انشاءاللہ ہم سیکھیں گے جہاں پہ سنت پہ بات آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہاں ہم حلال کی پہچان کر رہے ہیں، ہر وہ چیز جو پاکیزہ ہے وہ حلال ہوتی ہے۔ اور طیب سے کیا مراد ہے؟ طیب سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز گل سڑ نہ گئی ہو، جیسے کہ روٹی ہے آپ نے بنائی ہے حلال رزق سے، حلال کی کمائی سے، اور پھر وہ رکھی ہوئی ابس گئی ہے
اس پہ کائی آ گئی ہے تو وہ طیب نہیں رہی تو آپ اسے نہیں کھائیں گے۔ اسی طرح سالن ہے وہ آپ نے حلال اور پاکیزہ چیزوں سے بنایا، حلال کمائی سے بنایا، لیکن وہ خراب ہو گیا، جس کو ہم کہتے ہیں گل سڑ گیا، بس گیا، وس گیا ہے، تو وہ بھی نہیں کھایا جائے گا کیونکہ وہ طیب نہیں رہا۔ تو دو شرطیں اللہ نے ہمیں یہاں کھانے کی بتلائی ہیں، ایک حلال، دوسرا طیب، پاکیزہ چیزیں اور صاف ستھری چیزیں کھانے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ شیطان کے قدم کون سے ہیں؟ جو حلال اور طیب سے بھٹکا کے حرام اور خبائث کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور شراب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث کہا ہے، ساری برائیوں کی جڑ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ ان چیزوں کی طرف، حرام چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ بتا رہی انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ انما یامرکم، آیت نمبر ہے 159 انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک یہ تمہیں بے حیائی اور برائی کا برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ بھی کہتا ہے تم اللہ پر ایسی باتیں کرو جو تم نہیں جانتے۔ یعنی شیطان کھلا دشمن ہے، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے نہ چلنا، اس کی پیروی مت کر لینا، یہ تمہارا دشمن ہے، دشمنی کرے گا اور دشمنی ہی کرتا ہے، یہ دشمنی ہی نبھاتا ہے، لہٰذا تم اس کی باتوں میں نہ آ جانا۔ یہ کیا بات کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کا۔ جتنی بھی دنیا میں بری باتیں ہیں نا، برائی پھیلائی ہوئی ہے، وہ اسی کی طرف سے ہے، اور جتنے بھی لوگ برے کام کر رہے ہیں، برائی پہ چل رہے ہیں، برائی کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ اسی کے قدموں کی پیروی کر رہے ہیں اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بے حیائی باطنی ہو، پوشیدہ ہو، خفیہ ہو، اعلانیہ ہو، ہر طرح کی بے حیائی سے بچا جائے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے جتنے بھی غلط قسم کے ڈراماز، فلمیں، ناولز، رائٹرز وغیرہ جو ہمیں تلقین کر رہے ہوتے ہیں نا بے حیائی کی، یہ سارے کے سارے شیطان کے قدموں کی پیروی ہے۔ ہمیں ان سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔ ہاں، اس کی جگہ پہ آپ اچھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، ایسی چیزیں جو آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کے اسلام، آپ کے دین، آپ کی شرم، آپ کے حیا، آپ کے کردار کی تشکیل کرتے ہوں، اس کی اصلاح میں معاون ثابت ہوتے ہوں، ان چیزوں کو اپنایا جائے، ان کو دیکھا جائے، کیونکہ وہ چیزیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف لے جاتی ہیں، بد نگاہی، بد نظری، بے حیائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور ہم اپنی کمرشلز دیکھ لیں، یعنی ہماری جو اشتہارات ہوتے ہیں اس میں بھی ہمیں بد نظری دکھائی جا رہی ہے، چاہے ایک بوتل کا اشتہار ہو یا کسی صابن کا یا کسی موٹر بائک کا، کچھ بھی ہو، اس میں بد نظری، بے حیائی کی ترغیب دلائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ سب کچھ جو دکھایا جا رہا ہوتا ہے بڑا پرکشش بنانے کے لیے اپنی چیز کو، کہ آپ ایک سگریٹ کا کش لگائیں گے کہ آپ کو دنیا کی ساری رائشیں، عورت اور دولت سمیت حاصل ہو جائیں گی، تو یہ یاد رکھیے شیطان کے قدموں کی پیروی ہو رہی ہے۔ ہمیں اس سے خود کو بچانا ہے اور اللہ کے احکامات کی طرف خود کو لانا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہیں ایسی باتیں کرنے کا بھی کہتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ ہم انسان خواہ اللہ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، لو اللہ تعالیٰ اتنے بھی سخت نہیں ہے، لو اللہ تعالیٰ اتنے بھی وہ نہیں ہے، لو، تو وہ ایسی ہی ڈھیل دیتا ہے، ایسی باتیں کرنے پہ اکساتا ہے انسان کو۔ اور ساتھ ہی یہ کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اس کی پیروی، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، چاہے ان کے باؤ اجداد عقل بھی نہ رکھتے ہوں کچھ اور نہ ہدایت پر ہوں۔ اور آیت نمبر ہے 171 وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور کافروں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی جانور ہوتا ہے، یعنی چلانے والا، جو نہیں سنتا مگر پکار اور آواز کے سوا۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، عقل نہیں رکھتے یا سمجھ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس آیت کا مفہوم ہم پہلے بھی صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ کا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، یعنی کان تو ہیں لیکن حق نہیں سنتے، زبان تو ہے حق نہیں بول پاتے، آنکھیں تو ہیں لیکن حق نہیں دیکھ پاتے، اور عقل ہی نہیں ہے، یعنی ایسے لوگ بے عقل ہوتے ہیں۔ تو ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ ان کو کوئی جتنا مرضی پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، اس پہ ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اللہ نے یہ بتایا کہ ان کی مثال ایسے کافروں کی جو یہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے بہت سے دینی معاملات میں کہہ دیتے ہیں لے یہ تو ہمارے وڈیرے شروع سے کرتے آئے،
تو اس لیے آج یہ نئی باتیں ہم پتہ چل رہی، بات یہ ہے کہ ہمارے وڈیرے بیچارے کون سا خانقاہوں میں پیدا ہوئے تھے یا مدرسوں میں پروان چڑھے تھے یا بیچارے کون سا دینی درسگاہوں میں علوم حاصل کرتے رہے تھے، وہ جو کچھ دنیا میں معاشرے میں ہو رہا تھا اس سے متاثر ہو کے کرتے چلے آ رہے تھے۔ تو اگر اللہ نے اب آپ کو دین کی سمجھ دے دی ہے تو پھر یہ مت کہیں کہ وڈیرے ہمارے بزرگ ایسے کرتے ہیں اس لیے ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، اپنے دین کی رسموں کو، اپنے مذہب کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، نہ کہ ایسا جیسے کہ شیطان کے پیروکار لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں یا گزار کے چلے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، شیطان کی ملعون کی پیروی سے بچائے، اپنی حفاظت میں رکھے، اس کے ہر وار سے ہمیں بچنے کی توفیق دے، ہمارے اپنوں کو بھی بچائے اور ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری اور اپنی بندگی میں زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔